جی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، قائد حزب اختلاف نے چند اہم نقطوں پر اپنا اظہار خیال فرمایا ہے، اور ان سے پہلے مولانا نے ایک مغفرت کی دعا بھی کی ہے ان شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان 10 پاکستان کے سپوتوں نے جنہوں نے پرسوں جام شہادت نوش کیا، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ وہ اپنے مادر وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، اور اپنے لہو سے وہ اس ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یقیناً یہ پورا ایوان ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، ان کی اس عظیم قربانی کا اعتراف کرتا ہے اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتا ہے. جناب والا، قائد حزب اختلاف نے ان محرکات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی، اور آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہماری کوششوں کے باوجود اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس سارے جو عمل ہے اس کا بغور جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگست 2017 میں ہم کہاں کھڑے تھے، پاکستان کہاں کھڑا تھا، ہماری صورتحال کیا تھی، اور اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جس واشنگٹن کے وزٹ کا آپ نے ذکر فرمایا ہے، اسی دارالخلافہ سے اسی ایڈمنسٹریشن نے، جس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، انہوں نے ایک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی کا اعلان کیا. اور اس ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً آپ کے علم میں ہے. اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ انہوں نے اس اسٹریٹجی کے ذریعے افغانستان میں جتنی قباحتیں تھیں، جتنی دشواریوں کا وہ سامنا کر رہے تھے، وہ انہوں نے سب پاکستان کی گود میں اور پاکستان کے کھاتے میں ڈال دی کہ سب قباحتوں کا ذمہ دار پاکستان ہے. انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئیں، اور انگلیاں اس قدر اٹھی کہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی جو سیکیورٹی اسسٹنس ہے وہ معطل ہو گئی. آپ کے سامنے ہے آپ کی اکنامک اسسٹنس جو ہے وہ معطل ہو گئی، اور آپ کے جو ٹریننگ پروگرام جاری تھے وہ بھی معطل کر دیے گئے. اور اگر کانگریس میں کسی بات پر اتفاق تھا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سخت پولرائزیشن ہے، وہاں ڈیموکریٹک پارٹی میں اور ریپبلکن پارٹی میں بہت سوچ میں ایک بہت بڑا ایک خلیج ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں اور پاکستان کی مخالفت پر وہاں ایک اتفاق دکھائی دیتا تھا. یہ ہے تناظر جس سیاق و سباق کے اندر تحریک انصاف کی حکومت نے باغ ڈور سنبھالی. جناب والا، اگر آپ ان 11 مہینوں کو اگر آپ اس کا جائزہ فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان 11 مہینوں میں بتدریج سوچ میں تبدیلی آئی ہے، اور سوچ کی تبدیلی اس طرح آئی ہے کہ سب سے پہلے جو امریکہ اور اس کے کچھ اور جو ساتھی تھے، ان کی جو حکمت عملی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ بزور بازو افغانستان کے دیرپا امن کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عسکری ذرائع استعمال کر کے ملٹری سے
وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں گے، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اور وہ نقطہ جو عمران خان صاحب مسلسل کہتے چلے آئے کہ اگر آپ نے دیر پا امن حاصل کرنا ہے تو وہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے ہوگا، نہ کہ جنگ کے ذریعے، اس پر ایک کنورجنس کی ابتدا ہوئی، اور اس کنورجنس کی ابتدا نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، اور پھر آپ نے دیکھا بتدریج آپ آگے بڑھے۔ اس میں یقیناً دشواریاں تھیں اور ہیں، میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آسان سفر تھا، سفر کل بھی مشکل تھا، سفر آج بھی مشکل ہے۔ سب سے پہلے جو ملٹری سرچ کے حامی تھے ان کو پولیٹیکل سرچ کی طرف قائل کرنا، یہ ایک بہت بڑا شفٹ تھا۔ الحمدللہ آپ کو، آپ کی حکومت کو اور پاکستان کو اس میں کامیابی اللہ نے دی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کو ایڈمٹ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب والا دیکھنا یہ ہے، اس شفٹ کے بعد آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ امن کے حصول کے لیے ہمیں کچھ اپنی طرف اقدامات اٹھانے تھے، اور کچھ بارڈر کی اس طرف ہم نے توقعات وابستہ کی تھی۔ اپنی طرف ہم نے جو اقدامات اٹھائے اس میں سمجھتا ہوں یہ پورا ایوان مبارکباد کا مستحق ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا اس میں حصہ ہے، اور میں اس کا اعتراف کروں گا کہ جس سے آپ کی سوچ سے اور آپ کی سیاسی بصیرت سے نیشنل ایکشن پلان نے جنم لیا، اور نیشنل ایکشن پلان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے ایک نئی سمت متعین کی، ایک نیا راستہ اختیار کیا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بتدریج آگے بڑھے۔ آپ نے آئینی ترمیم فرمائی، اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے وہ علاقہ جس کو علاقہ غیر کہا جاتا تھا اس کو آپ نے امیلگمیٹ کیا، اور اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا۔ نہ صرف خیبر پختونخوا کا حصہ بنایا، وہاں سیاسی عمل کو آگے بڑھایا، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے وہاں ایک بہت بڑا مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے ایک کارنامہ رونما ہوا ہے کہ وہ علاقہ جہاں لوگوں نے نقل مکانی کر لی تھی، لوگ اپنے گھر چھوڑ گئے تھے، وہاں الحمدللہ پرامن انتخابات ہوئے، لوگوں نے حصہ لیا۔ ہر پولیٹیکل پارٹی جس کا اس علاقے میں ذکر کرنا، جھنڈا اٹھا کر تقریر کرنا، اپنے پلیٹ فارم سے بات کرنا قانوناً ممنوع تھا، اس پارٹی کو وہاں موقع ملا، انہوں نے اپنی کیمپین چلائی، اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اور انتخابات کا عمل پرامن طریقے سے مکمل ہوا، جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا۔ جناب والا، نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بجٹ میں تسلیم کیا کہ وہ یہ علاقہ ہے، آپ کا جو بارڈر ایریا ہے، اس بارڈر ایریا میں بہت نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، لوگوں کے گھر برباد ہوئے ہیں، لوگوں کا کاروبار برباد ہوا ہے، اور ان کے لیے ایک اسپیشل ڈسپنسیشن ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے بجٹ 2019-20 میں ایک خطیر رقم، ایک اسپیشل ڈسپنسیشن کے ذریعے آپ نے 162 ارب روپے کی خطیر رقم آپ نے وہاں مختص کی، تاکہ وہاں ڈیولپمنٹ کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اور اقدامات بھی اٹھائے، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ ہے بارڈر فینسنگ۔ بارڈر فینسنگ میں بھی کچھ لوگوں کو اعتراضات تھے، اور وہاں بھی ہمارے کئی جوانوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اس بارڈر کو فینس کرنے میں۔ جو کام ابھی جاری ہے، مکمل نہیں ہوا، لیکن بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم نے اپنی طرف پولیٹیکلی بارڈر مینجمنٹ کے لیے
پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے جو اقدامات لیے وہ میں نے آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیے۔ اب بارڈر کی دوسری طرف ہم یہ کہتے آئے اور کہتے آ رہے ہیں کہ آماج گاہیں ہیں، ایسے عناصر ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے آتے ہیں، اور ہم نے اپنے علاقوں کو ہماری افواج نے جواں مردی سے، بڑی ہمت سے اور بڑی قربانی سے کلیئر کیا۔ نتیجتاً لوگ لوٹ رہے ہیں، لوگ وہاں جا رہے ہیں، وہاں دوبارہ کاروبار شروع ہو رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، سکولوں کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، لیکن وہاں ابھی لوگ بیٹھے ہیں جو گائے بگاہے آتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں اور ان کے اپنا ایجنڈا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات امریکہ میں بھی کی گئی کہ there are spoilers and there will always be spoilers. پاکستان is facilitating the peace process. ہم چاہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، اور اس ریکنسیلیشن کے پروسیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، ریکنسیلیشن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرا افغان ڈائلاگ، اور وزیر اعظم پاکستان نے آفر کی ہے، اور جناب صدر اشرف غنی صاحب جب تشریف لائے اور پہلے ایک ان کے ذہن میں غلط فہمی نے جنم لیا اور وہ معترض تھے، انہیں قائل کیا کہ ہم اگر ان کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں تو اس کے مقاصد کیا ہیں۔ امریکہ میں جا کے انہوں نے ٹرمپ صدر سے اور ایڈمنسٹریشن کو قائل کیا کہ ہم اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنی نیک نیتی، اپنا گڈ فیتھ ثابت کر دیا کہ پیس پروسیس آگے بڑھا ہے، اور آج ہم نہیں، آپ کے فوکل پرسن ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کا رول کنسٹرکٹیو رہا ہے، پاکستان کا رول پازیٹیو رہا ہے، اور پیس پروسیس آگے بڑھا ہے، اور وہ جو نشستیں ہوئی ہیں دوحہ میں وہ اب آگے بڑھ رہی ہیں، اور آج وہ نشستوں کو آگے اور بڑھایا جا رہا ہے، اور اب یورپین ممالک بھی اس میں، جرمنی بھی اور ناروے بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے عنقریب اوسلو میں ابھی آپ دیکھیں گے ایک اور انشاءاللہ پیش رفت کے امکان موجود ہے۔ ناؤ جناب اسپیکر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپوائلرز نہیں ہیں۔ سپوائلرز کون ہیں؟ سپوائلرز وہ ہیں جو نہیں چاہتے اس ملک میں امن ہو، استحکام ہو، جو نہیں چاہتے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آئے۔ ہم نے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ جناب والا، ان 11 ماہ میں 3 مرتبہ کابل گیا اور ان کی قیادت سے رجوع کیا، اور آپ نے دیکھا ہم نے ایک نیا میکنزم ان پلیس کیا جس کو ایپیپس کہتے ہیں، اور اس ایپیپس کی پہلی ریویو میٹنگ اسلام آباد میں حال ہی میں ہوئی ہے، جس میں 5 ورکنگ گروپس نے مل کر بیٹھ کر پورا جائزہ لیا ہے کہ ہم کہاں پیش رفت ہے اور کہاں پیش رفت نہیں ہے۔ جناب والا، اس کے ساتھ ساتھ 4.5 سال کی طویل مدت کے بعد صدر اشرف غنی صدر افغانستان کو پاکستان کی دعوت دی گئی، اور وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں، اور بڑے اچھے ماحول میں ان سے ملاقات ہوتی ہے اور بات آگے چڑھتی ہے۔ غلط فہمیوں کا جو شگاف ہے اس کو کم کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف وہاں حکومت تک بات محدود نہیں رہتی۔ جناب قائد حزب اختلاف کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جتنے مختلف ایتھنک گروپس ہیں افغانستان کی لیڈرشپ کے، ان کو مدعو کیا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، بوربان میں اجلاس ہوتا ہے، اور لاہور پروسیس کے نام سے ہم ایک نئے عمل کا آغاز کرتے ہیں، اور اس میں کم از کم 5 سے 6 ایسی شخصیات تھی جو وہاں صدارتی امیدوار ہیں آئندہ الیکشن کے لیے، ان کو بلایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ایک تاثر تھا کہ پاکستان
کسی خاص طبقے کو ترجیح دے رہا ہے، اس تاثر کو زائل کیا جاتا ہے۔ یہ جو تاثر تھا کہ پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتا ہے، اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کے سوچ کی نفی کی جاتی ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جناب والا، آج آپ کی دعاؤں سے طالبان نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آ چکے ہیں۔ آپ کی اور ہاؤس کو میں عرض کر دوں، وزیر اعظم کی خواہش پر وہاں سے مثبت جواب آیا ہے کہ اگر ہمیں دعوت دی گئی تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں اور بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے آگے بڑھنے کا۔ اب اس پروسیس کو ایکنالج کیا گیا ہے اور اس کی ایکنالجمنٹ تھی کہ آپ کو پورے 5 سال کے بعد ایک ہائی لیول انویٹیشن ملا، آپ کو آفیشل وزٹ کا انویٹیشن ملا، اور اس انویٹیشن کو اویل کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے وہاں جا کر پاکستان کا نقطہ نظر، پاکستان کا ویژن، پاکستان کا موقف وہاں وائٹ ہاؤس میں، یو ایس کانگریس کے سامنے، تھنک ٹینکس کے ساتھ اپنا موقف پیش کیا، یو ایس آئی پی میں پیش کیا، ان کے جو ایڈیٹرز ہیں ان کا ایک منفرد اجلاس کیا جس میں مختلف جو نمایاں اخبارات کے ایڈیٹرز تھے، کالمسٹ تھے، ان سے رجوع کر کے پاکستانی نقطہ نظر ان کو بتایا، اور وہ ماحول جو ایک جو کہتے ہیں اتنا سازگار نہیں تھا، اس کو سازگار کرنے میں الحمدللہ ہمیں بے حد کامیابی ہوئی ہے، اور وہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے۔ یقیناً اس میں مشکلات ہیں، اور اس مشکلات میں قابو پانے کے لیے پوری قوم کو یکسوئی کے ساتھ کہنا ہوگا کہ پاکستان کے مفادات کے لیے ہم ایک ہیں۔ ہمارے اندر 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، سیاسی نوعیت کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی سرحدوں پر، پاکستان کے جغرافیے پر، پاکستان کے نظریے پر اور پاکستان کے دفاع پر اس قوم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو مظاہرہ آپ نے 26 فروری کو دیکھا، جو مظاہرہ آپ نے 27 فروری کو دیکھا جب ہندوستان نے جارحیت کی اور اس ایوان نے ایک متفقہ قرارداد پیش کی، وہی مظاہرہ آج دنیا توقع کرتی ہے کہ پاکستان اسی مظاہرے سے آگے بڑھے گا اور دنیا کو باور کرائے گا کہ ہم ایک قوم ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں، اور اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا امن، ہمارا اپنا استحکام افغانستان کے امن و استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ ان کی ترقی ہوتی ہے، ریکنسٹرکشن ہوتی ہے، نیا اکنامک کوریڈور بنتا ہے، گوادر پورٹ کی ترقی ہوتی ہے اور اسپیشل اکنامک زونز آگے بڑھتے ہیں۔ سی پیک 2 کا فیز 2 کا اس حکومت نے جو معاہدہ مکمل کیا ہے وہ پروان چڑھتا ہے، تو اس میں نئی اکنامک انویسٹمنٹس کی اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں اور اس سے پاکستان کی بھلائی ہوتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، یا خوشحالی آتی ہے۔ اور وہ علاقہ جو 4 دہائیوں سے ایک کیفیت میں مبتلا تھا، جنگ و جدل میں مبتلا تھا، وہاں امن کی جو ہے امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ تو جناب والا، میں آپ کی خدمت میں، اپوزیشن کے قائدین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے تھے۔